بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو بیٹا سمجھیا کے مبنیات کے بحث میں ہے. کس کے بارے میں بحث ہے؟ مبنیات. کیا؟ مبنیات. 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 مبنیات جمع مونس سالم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مفرد ہوگا مبنیتن. اس کا مفرد کیا ہوگا؟ مبنیتن کس چیز کا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول. اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اور ثلاثی مجرد سے مرمیون والا قانون اس میں جاری ہوگا. مبنی کے اصلی حروف ہیں بنی. کیا؟ جی ہاں، رمی. پھر یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف میں تبدیل کر دیا تو یہ بنا ہو جائے گا، وہ رما ہو جائے گا. ٹھیک. پھر جب اس میں مفعول میں پہنچے گی تو وہ مرمویون ہو جائے گا، یہ مبنویون. اب جا کے آپ صرف میرے قانون پڑھنا کہ مرمویون پھر کیسے مرمیون ہو گیا، تو مبنویون بھی اسی طریقے سے مبنیون ہو گیا. ٹھیک. مبنیات جمع ہے تو جمع کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 4 ہوں گے. 1 2 3 اور 4. مبنیات کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلے جو چیز مبنی ہے وہ ہے جناب مضمرات. لیکن پہلے مبنی کی تعریف آپ کو بتا دوں، حالانکہ تعریف پہلے بھی بتا چکا ہوں. مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں جس پر جتنے بھی عوامل آتے جائیں اس کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا. بس. معرب وہ ہے جو عامل کے آنے سے مختلف اس کی آخر ہوتی رہتی ہو. مبنی وہ ہے جس پر مختلف عامل آئیں پھر بھی اس کی آخر میں کوئی تبدیلی نہ آئے. ٹھیک. تو مبنیات میں سے سب سے پہلی مبنی جو کتاب سمدیہ کے ترتیب کے مطابق ہے وہ ہے مضمرات. اب مضمرات بھی بیٹا جو ہے کیا ہے، یہ جمع مونس سالم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مضمرات کا مفرد ہوگا مضمرتن، اور اگر مذکر کہیں گے تو مضمرن. مضمرن کا لفظی ترجمہ کیا؟ چھپا ہوا ہو. کیا؟ چھپا ہوا ہو. بہرحال وہ تو لفظی اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک. اب فرماتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ضمیر کی پھر جو ہے کیا ہے وہ 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. چلا گیا. چلیں یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. متکلم، مخاطب، مغائب. مخاطب کس نے بولا؟ عارف نے. مخاطب نہیں بولیں گے، مخاطب. ٹھیک. اگر بولنے والے کے لیے ضمیر استعمال ہوتا ہو تو اس ضمیر کو متکلم کہتے ہیں. جس کے ساتھ آپ بول رہے ہیں اس کے لیے اگر وہ ضمیر معین کیا گیا اسے مخاطب بولتے ہیں. اور جس کے ساتھ آپ کا خطاب نہ ہو اس کے لیے ضمیر استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مغائب. مغائب کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص ہماری کچہری سے غائب ہو. مغائب کا مطلب ہے کہ نہ وہ بولنے والا ہے نہ آپ اس کے ساتھ بول رہے ہیں. ابھی میں آپ کے ہدایہ والوں کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر ادھر لما والے بیٹھے ہوں گے تو میں ان کے لیے بھی جو کیا ہے غائب کا لفظ استعمال کروں گا، ان کے لیے میں مخاطب کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. آپ نجف میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے فون پہ بات کروں گا تو آپ کے لیے مخاطب کا صیغہ استعمال کروں گا. سندھی میں تو، تہاں، اردو میں تو، تم، آپ، عربی میں جو ہے انت، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن. بات واضح ہوگی؟ پکی بات؟ پکی. متکلم کے کتنے ضمیر ہیں؟ 2. مخاطب کے کتنے ہیں؟ 6. غائب کے کتنے ہیں؟ 6. ٹوٹل ضمیر کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے. بات واضح ہوگی؟ پھر ایک اور لحاظ سے
پھر جو ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی کتنی قسمیں؟ دو. متصل منفصل. کتنی قسمیں بیٹا؟ دو. متصل اور منفصل. متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو مستقل نہ ہو، کسی اور کے ساتھ چپکا ہوا ہو، ملا ہوا ہو. منفصل اسے کہتے ہیں جو مستقل ہو. بات واضح ہوگی؟ ٹھیک. پھر متصل صاحب کی جو ہے کیا ہے؟ تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ تین. مرفوع، منصوب، مجرور. پھر منفصل صاحب کی دو قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب. یہ مجرور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بیٹا. اب ٹوٹل ضمیر کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5. ٹھیک. مرفوع جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 14. منصوب بھی 14، مجرور بھی 14. 14 5 14 کتنے ہو گئے؟ 70. ٹوٹل ضمیر کتنی ہو گئی؟ 70. بات واضح ہوگی؟ واضح ہوگی. پھر ایک لحاظ سے ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر شان، ضمیر قصہ. کیا؟ ضمیر شان اور ضمیر قصہ. خوب. ضمیر شان اور ضمیر قصہ. اب ان کی وضاحت میں بیٹھ کر کروں گا. ٹھیک. تو ضمیر کی ٹوٹل قسمیں کتنی ہو گئی بھائی میرے؟ 70. ٹھیک ہے. پھر ایک لحاظ سے ضمیر کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2. ٹھیک ہے. پھر ایک لحاظ سے ضمیر کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2. خوب. تو ابھی ضمیر متکلم کی وضاحت پھر کروں. جو بولنے والے کے لیے ضمیر استعمال ہو، ٹھیک ہے، اس ضمیر کو متکلم کہتے ہیں. کبھی بولنے والا ایک ہوتا ہے تو اسے واحد متکلم. کبھی بولنے والا ایک ہوتا ہے لیکن پورے گروپ کی طرف سے بولتا ہے، اسے جمع متکلم بھی بولا جاتا ہے. متکلم مع الغیر بھی بولنا چاہے تو متکلم مع الغیر بھی بول سکتے. مثلا میں جا رہا ہوں. کیا؟ میں. اب یہ بولنے والا اپنے طرف سے بول رہا ہے یا دوسروں کی طرف سے بھی؟ اپنے طرف سے. تو اس کو عربی میں انا بولیں گے. کیا بولیں گے؟ انا. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہوں ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا بولیں گے؟ نحنو. اچھا. تو جا رہا ہے تو یہ انت. تم دونوں جا رہے ہو، انتما. اچھا تم سب جا رہے ہو، انتم. تو جا رہی ہے، انت. تم دونوں جا رہی ہو، تم سب جا رہی ہو، انتم. وہ جا رہا ہے، ہوا. وہ دونوں جا رہے ہیں، ہما. وہ سب جا رہے ہیں، وہ جا رہی ہے، وہ دونوں جا رہی ہیں، وہ سب جا رہی ہیں، ان. بات واضح ہو گئی؟ فرماتے ہیں کہ ضمیر متصل یعنی جو مستقل نہ ہو. اب آپ کہتے ہیں ضرب تما، یہ تما مستقل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ضرب تم یہ مستقل نہیں. وہیں پر آپ یہ کہتے ہیں انتم تذهبون، انتم مستقل ہے. بات واضح ہوگی؟ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کیا ہے؟ نہیں، غائب کی اب ایک بات رہ گئی. ضمیر غائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں لکھا گیا ہے وہاں سے پہلے کوئی کلمہ ہو جس کی طرف وہ لوٹے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کوئی لفظ موجود ہو، کوئی اسم موجود ہو جس کی طرف وہ لوٹے. آپ کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، وہ ہوا مریض اور وہ بیمار ہے. اب ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ زید کی طرف. لیکن زید کا پہلے حکم، پہلے لفظ آ چکا ہے. کبھی کبھی ضمیر جس چیز کی طرف لوٹتی ہے اس کا لفظ نہیں آتا
لیکن اس لفظ کی کوئی معنی اس کلام میں گزر چکی ہوتی ہے. جیسے اعدلو، تم عدالت کرو. اعدلو فعل امر ہے. هو اقرب للتقوی، وہ عدالت تمہیں تقوی کے قریب کر لے گی. اب عدالت کا لفظ پہلے نہیں آیا، لیکن عدالت کی معنی اعدلو سے نکل رہی ہے، تو اس کی طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے. کبھی کبھی ضمیر جس چیز کی طرف لوٹتی ہے اس کا لفظ بھی نہیں آیا ہوتا، اس کی معنی کا بھی کوئی لفظ نہیں آیا ہوا ہوتا، لیکن ہماری گفتگو ایسے چل رہی ہوتی ہے کہ گفتگو سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ ضمیر کہاں پلٹے گی. مثلا قرآن مجید میں میراث کے مسئلے چل رہے تھے. کس کے مسئلے چل رہے تھے؟ میراث یعنی میت کی ملکیت کو تقسیم کرنا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ کہا گیا وَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسُ، اور اس کے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. کس کے ماں باپ کو؟ میت. اب میت کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا، لیکن بحث ایسی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضمیر کہاں جائے گی. اچھا، ضمیر کو ہم کہیں گے راجع. کیا کہیں گے؟ یعنی لوٹنے والی. اور جس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو بولیں گے مرجع. مرجع بولیں گے. بات واضح ہوگی. ضمیر حاضر کو مرجع کی ضرورت نہیں ہے، متکلم کو مرجع کی ضرورت نہیں ہے، صرف غائب کو مرجع کی ضرورت ہے. اچھا، کبھی کبھی ہمارے پاس ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جس کا کوئی بھی مرجع نہیں ہوتا پہلے، بلکہ اس کا مرجع بعد کی طرف ہوتا ہے. قانون میں یہ ہے کہ ضمیر جس چیز کی طرف لوٹے اس کا پہلے ذکر ہو بعد میں ضمیر کا. لیکن ہمارے پاس ایک ایسی ضمیر ہے جو پہلے ذکر ہوتی ہے اور اس کا مرجع بعد میں ذکر ہوتا ہے. وہ ضمیر اگر مذکر کی ہو تو اسے شان بولتے ہیں، اگر مؤنث کی ہو تو اسے قصہ بولتے ہیں. کیا؟ تو اسے قصہ کہتے ہیں. جیسے آپ ہر روز 5 مرتبہ ضمیر شان پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا. ہاں، نماز میں کون سی جگہ پر؟ سلام میں تو کوئی غائب کی ضمیر ہے؟ تکا نہیں مارو. تشہد میں بھی کوئی غائب کی ضمیر کون سی ہے؟ ٹھیک. سورہ توحید، قل، تو کہہ دے، ہوا، وہ اللہ ایک ہے. پہلے ہوا آئی، اس کے بعد کیا آیا؟ اللہ آیا. ٹھیک ہے. تو جو ضمیر شان ہوگی وہ معنی بتانے میں جو ہے کیا ہے، محتاج ہوگی کسی جملے کی، مفرد کی نہیں، کسی جملے کی. وہ جملہ آ کے اس ضمیر کی تفسیر کرے گا کہ اس ضمیر سے مراد کون ہے. اب آپ نے خدا نے کہا قل ہوا، تو کہہ دے وہ. بھائی وہ کیا؟ وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ مبتدا، احد اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ اسمیہ ہوا کی تفسیر کر رہا ہے، اور ہوا کی ضمیر ہوا سے پہلے والی چیز کی طرف نہیں پلٹ رہی بلکہ بعد والی چیز کی طرف پلٹ رہی ہے. ہیا، قل ہیا فاطمہ تو مظلومتن، تم کہو کہ یہ فاطمہ مظلومہ ہے. بیٹا فاطمہ مبتدا، مظلومتن اس کی خبر. ٹھیک ہے. یہ ہیا کی تفسیر کر رہا ہے، اور ہیا کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ فاطمہ کی طرف پلٹ رہی ہے. بات واضح ہوگی. تقریباً یہ چیزیں کلیئر ہوگی. ضمیر متصل اور منفصل ہماری مرضی ہے، جہاں چاہیں منفصل لائیں، جہاں چاہیں متصل. کہتے نہیں، آپ کی مرضی نہیں چلے گی. ضمیر لاتے ہیں تاکہ کلام مختصر ہو، کلام لمبا نہ ہو. فرض کریں ایک کا نام ہے عبد الحمید خان پٹھان. اب آپ کہتے ہیں عبد الحمید خان پٹھان قائمن، پھر دوبارہ اسی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہاں پر کہیں گے وہ ہوا مریضن، تو ہوا میں کتنے حرف آئے بیٹا؟ 2، ایک ہا دوسرا واو. اور اگر آپ دوبارہ پھر کہیں وہ عبد الحمید خان پٹھان مریضن، تو کلام لمبا ہو گیا. ٹھیک ہے.
اس لیے ہم ضمیر لاتے ہیں تاکہ کلاموں میں اختصار پیدا ہو۔ پھر دو ضمیریں ہوں گے، ایک متصل ایک منفصل۔ جو متصل ضمیر ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، منفصل ذرا لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر متصل لانے کی گنجائش ہے تو منفصل بھی ہم نہیں لائیں گے۔ ضرب تو، اس میں متصل ضمیر کون سی ہے بیٹا؟ تو۔ پھر اگر اس کی منفصل لائیں تو وہ کیا ہوگی؟ انا۔ انا میں کتنے حرف ہیں؟ 3۔ اور ضرب تو میں کتنے ہیں؟ 1۔ ٹھیک۔ ضربو، اس میں واو کیا ہے؟ ضمیر۔ اگر اس کی منفصل ضمیر لائیں تو وہ کیا ہوگی؟ ہم۔ ٹھیک ہے، ہم میں 2 حرف ہیں، واو میں 1 حرف ہے۔ بس ضمیر متصل میں زیادہ اختصار ہے، ضمیر منفصل میں اتنا اختصار نہیں ہے، اس لیے جب تک متصل لانا ممکن ہوگی تو منفصل نہیں لائیں گے۔ لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر متصل بھی آ سکتی ہے، پھر بھی منفصل لانا چاہے تو لا سکتے ہیں۔ مثال اس کی پہلے لکھوں، تلنی ہے بیٹا، یہ سلنی ہے، اس میں کتنے ضمیر ہیں؟ آپ پریشان ہو جائیں گے، آج میں بتاتا ہوں، کل یعنی ہفتے کے دن آپ بتانا۔ سل فعل امر ہے، اس میں انت کی ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نون وقایا ہے، پھر یا متکلم یہ بھی ضمیر ہے، پھر ہا بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اب اس میں آپ سلنی بھی کہہ سکتے ہیں، سلنی یا ہو، انا کیا کہاں سے آئے گا؟ سلنی میں یا تو وہی آ گیا نا اپنی جگہ پر، آپ نے ہو کو یہ ضمیر منفصل کر کے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، ضمیر شان اور ضمیر قصہ کی طرف پھر چلتے ہیں۔ بھائی اگر اس ضمیر کے بعد جو جملہ ہے اس میں مین چیز مذکر ہے تو وہاں ضمیر شان آئے گی، اگر مین چیز مؤنث ہے تو وہاں ضمیر قصہ آئے گا۔ مثلا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات چل رہی ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہے، تو مین جو ہے کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے، تو ضمیر بھی مؤنث کی لائیں گے۔ اور سورہ توحید میں اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اللہ لفظی حوالے سے مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے خود اللہ کی ذات نہ مذکر ہے نہ مؤنث، ٹھیک ہے؟ لفظی لحاظ سے اللہ جو کیا ہے؟ مذکر ہے، تو وہاں پر آپ اس کے لیے ضمیر شان لائیں گے، قصہ نہیں لائیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب میرے خیال عبارت پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، المبنیات، بھائی مبنیات، منہا المضمر، منہا یعنی مبنیات میں سے ایک کیا ہے؟ ضمیر۔ وہ ہوا، یہ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ما، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے وضع جس کو بنایا گیا ہے لمتکلم، متکلم کے لیے، او مخاطب۔ اگر بیٹا مخاطب پڑھیں گے تو مخاطب اور متکلم ایک چیز ہو جائیں گی، اس لیے مخاطب بولنا ہے، یا اس کو وضع کیا گیا ہے مخاطب کے لیے۔ مخاطب کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ خطاب کیا جائے، جس کے ساتھ بولا جائے۔ مخاطب اسے کہتے ہیں جو خطاب کرتا ہے، یعنی جو بولتا ہے، ٹھیک؟ او غائب، یا اس کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ غائب کے لیے۔ کون سا غائب؟ سبق ذکرہ، وہ غائب کہ جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، سبق یعنی گزر چکا ہو، ذکرہ اس غائب کا، ولو حکمن، اگر لفظی طور پر اس کا ذکر نہیں آیا تو کم از کم اس کا حکم پہلے آ چکا ہو، ٹھیک؟ فإن استقل، اگر ضمیر مستقل ہے، فمنفصل، تو ضمیر کیا ہوگا؟ منفصل۔ وإلا، اگر ضمیر مستقل نہیں ہے تحریری حوالے سے، فمتصل، تو پھر وہ متصل ہوگا۔ والمتصل مرفوع ومنصوب ومجرور، متصل کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ والمنفصل غیر مجرور، منفصل مجرور نہیں ہوتا، باقی 2 ہوتا ہے، مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے۔ فہذہ خمسۃ، ہذہ کا اشارہ کہاں جائے گا؟ اقسام کی طرف۔ یہ ضمیر کی اقسام کتنی ہو گئیں؟ 5 ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہر ضمیر کتنی ہوتی ہے؟
14. 5 کو 14 کے ساتھ ضرب کریں یا 14 کو 5 کے ساتھ ضرب کریں تو یہ 70 ہو جائے گا. ولا یسوق المنفصل، یسوق بمن یجوز امجد، یعنی منفصل کو لانا جائز نہیں ہے الا لتعذر المتصل، مگر یہ کہ متصل کا لانا وہاں مشکل ہو، نہ آ سکتا ہو. وانت، اور تجھے، فی ہا سلمی ہے، سلمی ہے میں جو غائب کی ضمیر ہے، وہ شبہ ہی، یا جو اس قسم کا اور لفظ آ جائے جس میں 2-3 ضمیریں ہوں، حاضر کی بھی ہو، متکلم کی بھی ہو، غائب کی بھی ہو، بالخیار تمہیں مرضی ہے کہ اس کو متصل کر کے لکھو یا اس کو منفصل کر کے لکھو. مسئلۃ، بھائی اس میں کوئی پیچیدہ بات تھی؟ یہ کتنی لائنیں ہم پڑھے؟ 3 لائنیں. پھر ایک مسئلہ، وقد، یرحمک اللہ، وقد، اور کبھی کبھی یتقدم علی الجملۃ، مقدم ہوتا ہے، پہلے آتا ہے جملے سے. کون آتا ہے؟ ضمیر، ایک ضمیر، وہ بھی کون سا ضمیر ہوگا؟ غائب، غائب ہوگا. مفسر، تفسیر کی جائے گی اس ضمیر کی، بہا، جملے کے ذریعے، بہا کی ضمیر جملے کی طرف جائے گی. مفسر میں ایک ضمیر مستتر ہے، وہ ضمیر کی طرف جائے گی. یسمى ضمیر شان، اس ضمیر کا بیٹا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ ضمیر شان. والقصہ، اور اس کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ ضمیر قصہ. ویحسن، اور بہتر ہے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے، تانیثہ، آپ اس ضمیر کو مونث لائیں. تانیثہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ضمیر کی طرف، قصہ کی طرف. قصہ مونث ہے تو مونث کی طرف مذکر کی ضمیر کیسے جائے گی؟ ویحسن تانیثہ، اور بہتر ہے کہ اس ضمیر کو آپ کیا لائیں؟ مونث. ان کان المؤنث فی الجملۃ عمدۃ، ٹھیک ہے، اگر مونث اس جملے میں اہم ہے، عمدہ بمن اہم، ٹھیک ہے. وقد یستتر، کبھی کبھی یہ ضمیر جو ہے کون سی، شان یا قصہ، چھپی ہوئی ہوتی ہے. ولا یعمل فیہ، پھر عمل نہیں کرے گا، لا لگا ہوا ہے، فیہ، اس ضمیر میں، الا الابتداء، یا تو اس میں عمل کرے گی ابتدا، یا نواسخ ابتدا. نواسخ کتنے تھے؟ 5. یا اس میں افعال ناقصہ عمل کریں گے، یا حروف مشبہہ بالفعل عمل کریں گے، یا جو ہے کیا ہے ما ولا مشبہتان بلیس عمل کریں گے، یا اس میں جو ہے کیا ہے لا نفی جنس عمل کرے گا. ٹھیک ہے. ولا یثنى، اس ضمیر کی تثنیہ بھی نہیں بنتی ہے. ولا یجمع، اس ضمیر کی جمع بھی نہیں بنتی ہے. ولا یفسر بمفرد، اس جملے کی تفسیر مفرد کے ذریعے بھی نہیں ہوتی. ولا یتبع، اور یہ ضمیر متبوع بھی نہیں ہوتا، کوئی اور چیز تابع کریں اس ضمیر کی، ایسے بھی نہیں ہوتا. جیسے هو الامیر راکب، بھائی میرے، الامیر مبتدا، راکب اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ بنا. یہ جملہ اسمیہ ہوا کی کیا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہی ہند کریمۃ، یہ بیچاری ہند جو ہے نا، یہ کریمہ عورت ہے، اچھی نیک عورت ہے. اب یہاں پر چونکہ ہند مونث ہے، مبتدا ہے، تو اس جملے میں اہم رکن جو ہے کیا ہے؟ مبتدا ہے، جو کہ مونث ہے، اس لیے ہم نے ہی ضمیر مونث لے آئے. وہ انہ الامیر راکب، بیٹا اب یہ جو پہلی 2 مثالیں تھیں، ہوا اور ہی، اس کا عامل ابتدا تھا، کوئی لفظی عامل نہیں تھا. انہ میں ہو کا عامل کون ہے؟ ان کیا ہے؟ نواسخ میں سے ایک ناسخ ہے. ٹھیک ہے. وکان الناس صنفان، یہاں کان میں ضمیر مستتر ہے، دیکھنے میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. وہ ضمیر کان کا اسم، ناس اس کی کیا ہے؟ خبر، یا یوں کہیں ناس مبتدا، پھر صنفان ناس کی خبر. یہ مبتدا خبر مل کر جملہ ہو گئے، اور یہ جملہ پھر جو کیا؟ خبر و کان کے اسم کا. نتیجے میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ناس کان کا اسم ہے، تو ہم کہیں گے بھائی کان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور کان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. پھر صنفان نہیں ہوتا، صنفین ہوتا. بس صنفان کا مرفوع ہونا دلیل ہے کہ یہ کان کی خبر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا صرف ناس خبر ہے؟ نہیں، اگر صرف ناس خبر لائیں گے تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. فائدتون،
بھائی آپ کو فائدہ دے رہے ہیں نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سجاد فائدۃ ذکر بعض المحققین، ٹھیک ہے، ذکر کیا ہے بعض تحقیق کرنے والوں نے. کیا ذکر کیا ہے؟ عود ضمیر علی المتاخر. ہم نے کہا تھا ضمیر پہلے والی چیز کی طرف لوٹتی ہے، یہ کہتے نہیں. محققین نے ذکر کیا کہ 5 ایسی جگہیں ہیں جس میں ضمیر بعد والی چیز کی طرف پلٹتی ہے. ذکر کیا ہے بعض تحقیق کرنے والوں نے. بیٹا ذکر فعل، بعض اس کا فاعل، پھر بعض مضاف ہوا، المحققین مضاف الیہ. مضاف الیہ امجد کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو محققین بھی کیا ہے؟ مجرور. محققین کون سی حالت میں ہے؟ جری حالت میں ہے. علامت جر کیا ہے بیٹا؟ علامت جر امجد یا. ٹھیک. محقق کس چیز کا سیگا ہے؟ اس میں فاعل کا. باب کون سا ہے؟ احسنتم. بعض محققین نے ذکر کیا ہے. اب ذکر فعل متعدی ہے، اس کو ایک فاعل چاہیے، ایک مفعول چاہیے. بعض اس کا فاعل ہے، عود اس کا مفعول ہے. بعض محققین نے ذکر کیا ہے ضمیر کا لوٹنا علی المتاخر، اس کلمے کی طرف لوٹے گا جو ضمیر کے بعد آیا ہے، لفظاً و رتبتاً. لفظاً یعنی تحریری صورت میں بھی وہ بعد میں ہے، رتبتاً اس کا مرتبہ بھی بعد میں ہے، مرتبہ بھی مقدم نہیں ہے. فی 5 مواضع. بیٹا کتنی جگہوں پر؟ 5 جگہوں پر. ایک، اذا کان مرفوعا باول المتنازعین، جب وہ ضمیر مرفوع ہو 2 جھگڑے کرنے والے فعل میں سے پہلے کے ذریعے، وعملنا ثانی، اور ہم عمل دیں کس کو؟ دوسرے کو. بیٹا یہ زیادہ آپ نہ سمجھے، میں صرف لفظی طور پر سمجھا رہا ہوں. کبھی کبھی ہمارے پاس عامل 2 ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ عامل 2 ہوتے ہیں، معمول 1 ہوتا ہے. معمول 1 ہوتا ہے. پہلا عامل کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو، دوسرا کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو. ہم نے وہ معمول دوسرے کو دے دیا، پہلے کو نہیں دیا. اس صورت میں اگر وہ معمول ضمیر ہوگا تو اپنے ما بعد کی طرف وہ پلٹے گا. ٹھیک. جیسے اکرمانی، اکرمانی، ان دونوں نے میری عزت کی. اکرما بیٹا مفرد، اکرما کیا ہو گیا؟ جمع. اکرما کیا؟ مفرد. اکرما کیا ہو گیا؟ جمع نہیں، تسنیہ ہو گیا. میں بھی جو بولوں آپ یہ سر یا آمین نہیں بولو. اکرما میں الف تسنیہ لگا ہو تو یہ جمع کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. اکرمانی، ان دونوں نے میری عزت کی. اب عزت کرنے والے کون ہیں؟ ابھی ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اکرم تو، اور میں نے عزت کی. اکرما کا فاعل معلوم نہیں ہے لیکن مفعول معلوم ہے کہ یا اس کا مفعول ہے. اکرم تو میں پھر فاعل معلوم ہے تو اس کا فاعل ہے، اس کے مفعول کا پتہ نہیں ہے. ادا اللہ سے کامیاب کر دے. ٹھیک. اب زیدین آ گیا. اکرما کہتا ہے کہ زید میرا فاعل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. زیدین. اکرم تو کہتا ہے کہ زید میرا مفعول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نے اکرم تو کے لیے زید کو مفعول بنا دیا، اس لیے زیدن کہہ دیا. مفعول منصوب ہوتا ہے اور تسنیہ حالت نصبی میں کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یا کے ساتھ. بس زیدین مفعول ہو گیا کس کا؟ اکرم تو کا. اب اکرما میں بیٹا یہ جو الف ہے نا، یہ تسنیہ کی ضمیر ہے، یہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ زیدین کی طرف. زید تحریری صورت میں بھی الف کے بعد آیا ہے اور مفعول کا رتبہ بھی بعد میں ہوتا ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ باب تنازع مستقل باب ہے جو ہدایہ میں بھی آپ پڑھیں گے، سمدیہ میں بھی پڑھیں گے. اتنی وضاحت کافی ہے. دوسرا، او فاعلا فی باب النعمہ، یا وہ ضمیر فاعل بنے باب النعمہ میں، یعنی باب مدح و ذم میں. ٹھیک ہے. مفسرا بتمییز، اور اس ضمیر کی تفسیر لائی جائے ایک تمییز کے ذریعے. جیسے نعم رجلا زید. بیٹا نعم میں ایک ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، رجلن اس کی کیا ہے جناب؟ تمییز ہے. اب یہ نعم والی ضمیر جو ہے کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ زید کی طرف پلٹ رہی ہے، زید جو کہ بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ یہ جو نعم والی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ رجل کی طرف پلٹ رہی ہے. رجل تمیز ہے، اور تمیز لفظی لحاظ سے بھی بعد میں آئی ہے، اور تمیز کا رتبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے. او مبدلا منہ ظاہر، یا ہماری ضمیر مبدل منہ ہو، یعنی جس کے بدلے میں لایا گیا ہے کس کو؟ اس میں ظاہر کو. اس میں ظاہر بدل، ضمیر مبدل منہ. بدل مبدل منہ سے پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے؟ بعد میں آتا ہے. ٹھیک، تو اب وہ ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ بدل کی طرف. بدل تحریری صورت میں بھی بعد میں ہے، بدل کا رتبہ بھی بعد ہے. جیسے ضربتہ، میں نے اس کو مارا. بھائی وہ ہے کون؟ زیدن، وہ زید ہے. اب ضربتہ والی جو ضمیر ہے وہ زید کی طرف پلٹ رہی ہے. زید دیکھیں تحریری صورت میں بھی بعد میں آیا ہے، اور بدل کا مرتبہ بھی بعد میں ہوتا ہے. او مجرورن برب، یا اگر ضمیر مجرور ہو کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ. اللہ ضعفن، بھائی قانون یہ ہے کہ رب نکرے کو جر دے، ٹھیک، لیکن کبھی کبھی ضمیر کو بھی جر دیتی ہے. جیسے ربہ رجلن، ربہ نہیں پڑھنا بیٹا، ربہ. اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ رجل کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، رجل تحریری صورت میں بھی مؤخر ہے، اور یہ تمییز ہے کیونکہ ضمیر کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رجل نے آ کے اس مطلب کو واضح کیا. او کان لشان او القصۃ، یا وہ ضمیر کس کے لیے ہو؟ شان کی ہو یا قصہ کی ہو. کما مر، جیسے شان اور قصہ کی بحث گزر چکی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.